السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میت کے ورثاء کو دیگیں چڑھانے کی جھنجھٹ سے کیسے نکالا جائے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بھئی جہاں کہیں فوتگی ہو جائے تو وہاں اس وقت سب سے زیادہ مشکل ورثاء کے لیے جو ہوتا ہے وہ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ بھئی وہ بندہ جس کا بھائی، بیٹا یا والد والدہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے غم کو چھوڑ کر مہمانوں کو کیسے سنبھالا جائے، اس کا انتظامات کیسے کیا جائے، اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میری ماں کا انتقال ہوا ہے، میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، لیکن اس کو یہ جو ہے نا وہ فکر ہوتی ہے کہ بھئی میرے گھر آنے والے مہمانوں کے ٹینٹ کا انتظام میں کیسے کروں گا، اچھا جی ان کے لیے کھانے کا میں انتظام کیسے کروں گا۔ تو یہ چیزیں بہت ہی افسوسناک ہوتی ہیں۔ چاہے یہ امیر ہے تو پھر بھی افسوسناک ہے، اگر غریب ہے تو اس کے لیے ڈبل افسوسناک ہوتی ہے۔ ڈبل ایسے کہ ایک تو وہ جو ہے نا اس کو انتظامات کے پیچھے پڑنا ہوتا ہے، دوسرا اچانک اس کے گھر میں مصیبت کی وجہ سے، جو اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں سے قرض اٹھا کر انتظامات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ جو ان کے دوست احباب ہوتے ہیں یا عزیز و اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے گھر فوتگی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کے لیے کوشش یہ کریں کہ بھئی ہم لوگ جو قریب والے ہیں ہم لوگ وہاں ان کے گھر میں کھانا نہ کھائیں۔ اگر اس طرح کی کوئی ضرورت پیش بھی آتی ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ہم لوگ اپنی جیب سے کوئی 4-5 احباب مل جائیں، کوئی دوست احباب مل جائیں، کوئی رشتہ دار مل جائیں، مل کر جو ہے نا وہ تھوڑا بہت جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنے حسب استطاعت جو ہے نا کوئی رقم اکٹھی کرنے کے بعد جو ہے نا وہ وہاں جو ہے نا وہ کھانے کا انتظام کریں، تاکہ اس سے آپ کے جو عزیز جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے اس شخص کو جو ہے نا وہ ان چیزوں سے کہ بھئی وہ انتظامات سے وہاں سے ان کی ذہنیت کی جو پریشانی جو دگنی ہوئی ہوتی ہے اس سے کم یہ بوجھ اس کے ذہن سے ہٹ جائے کہ بھئی میں نے اپنے جو ہے نا وہ آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، دیگوں کا انتظام کرنا ہے، ٹینٹ سروس کا انتظام کرنا ہے، تاکہ وہ اس کے اوپر جو آزمائش آئی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کی طرف ہی مبتلا رہے، اسی میں ہی جو ہے نا وہ مگن رہے، چہ جائے کہ جو ہے نا وہ افسوس اور اس لمحے میں بھی جو ہے نا وہ ٹینٹ والے کو فون کر رہا ہو، اچھا جی جو ہے نا ادھر دیگوں والوں کو فون کر رہا ہو، ہاں جی بھائی دیگیں تیار ہوئی نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں، میرے سامنے بھی ایک چیز یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ بھئی اس بندے کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب وہ کفن دفن اس کا ہوا نہیں ہے، قبر کا انتظام ہوا نہیں ہے، وہ پیچھے ٹینٹ والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اچھا جی وہ دیگوں والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم لوگ خود اس کا انتظام کریں، کیوں جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بھئی جب حضور کے چچا زاد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کے گھر کے کھانے کا انتظام فرمایا تھا کہ بھئی جائیں یہ کھانا جو ہے نا جعفر کے گھر پہنچائیں۔ وہ جعفر کی وجہ سے جو ہے نا ان کو صدمہ پہنچایا، تو وہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ اس صدمے کی وجہ سے ان چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے، کھانا پکانے کی طرف نہیں آئیں گے، تو جو ہے نا ان کو جا کر کھانا کھلایا جائے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ہمارے عزیز و اقارب یا دوست احباب جن کی گھر فوتگی ہوئی ہوتی ہے، جن کے جو ہے نا گھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہوتی ہے، کہ چاہے ہم جا کے وہاں جو ہے نا وہ کھانا ٹھوسنے میں لگ جائیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ انتظام کریں ان کے لیے، کیونکہ میرے خود خاندان میں یہ چیز رائج ہے کہ بھئی ایک انتظام ہے کہ بھئی جس کے بھی کہیں بھی گھر میں، چاہے وہ امیر ہے غریب ہے، وہ وہاں اگر اس کا جو ہے نا وہ گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے، تو ہم رشتہ دار اہل خانہ والے خاندان والے جو ہے نا وہ وہاں پہ ان کے 3 دن تک ان کے کھانے کے انتظامات کرتے ہیں، تاکہ ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ ہمیں کسی کے لیے
پریشانی کا سبب بننے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔